بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی عدنان ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، اور سلسلہ جاری ہے کہ اللہ کے دوست کون ہیں۔ اس کی ویڈیوز کے پارٹ نمبر 1 اور 2 ہو چکے آلریڈی، وہ آپ ضرور دیکھیں۔ پارٹ نمبر 3 آج شیئر ابھی ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں میں آپ سے سورہ المائدہ کی آیات 54 سے 56 تک وہ شیئر کرتا ہوں، دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور اسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں پر نرمی کرنے والے اور کافروں پر سختی کرنے والے ہوں گے۔ یعنی یہ تعریف بتائی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے دوست ہیں، وہ مومنوں پہ، مسلمانوں پہ، ایمان والوں پہ نرمی کرنے والے ہیں اور دشمنوں کے ساتھ سخت ہیں۔ پھر فرمایا، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، یعنی جہد کریں، کوشش کریں گے ہر طرح کی، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یعنی وہ بے ڈر نہ ڈر لوگ ہوں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب یہ بھی ایک خوبصورت اشارہ ہے۔ فرمایا کہ یہ مقربین اللہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے فضل سے اس مقام پر پہنچتے ہیں، اپنی محنت کوشش سے صرف نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ یس، کوشش کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، لیکن دس از ناٹ دا اونلی تھنگ جو آپ کو اللہ کا مقرب کرتی ہے۔ فرمایا اس میں جب میرا فضل شامل ہوتا ہے تب وہ میرے مقرب ہو پاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، اور اللہ بڑی کشائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں، تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے پیغمبر اور وہ مومنین ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ کون لوگ ہیں جو تمہارے دوست ہیں، اور وہ اللہ ہیں اور اللہ کے نبی ہیں اور اللہ والے ہیں۔ اور جو شخص، اگلی آیت ہے، فرمایا، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں سے ہوگا۔ حزب اللہ کا لفظ ہے، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم اس گروپ میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ اور یہ آپ سے عرض کرتا جاؤں کہ یہ کوئی فارمل باؤنڈری کا گروپ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی نام یا کچھ اس طرح۔ یہ بیسیکلی ورچوئل ایک گروپ ہے جس میں اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی ہے ہر وقت۔ اس سلسلے میں سورہ الفرقان ہے، اس کی بھی آیات 63 سے 76 تک میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ فرمایا، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں۔ یعنی اب ایک اللہ کے بندوں کی، اللہ کے مقرب لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک یہ کہہ دی گئی کہ وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، اور عاجزی سے ان کا رویہ رہتا ہے دنیا میں بیہیو کرنے کا، اور جب ان سے کوئی جہالت کرے اور بدتمیزی کرے تو وہ اس کے مقابلے میں بدتمیزی جہالت نہیں کرتے، اس طرح جواب نہیں دیتے، بلکہ فرمایا گیا کہ وہ سلام کہہ دیتے ہیں اور ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، مطلب وہاں انگیج نہیں ہوتے۔ اگلی آیت ہے، فرمایا، اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ اب یہ بھی اللہ نے اپنے مقربین کی نشانی بتائی ہے، جو عاجزی سے سجدوں میں مصروف رہتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں۔ پھر اگلی آیت ہے، فرمایا، اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار، دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب چھٹنے والا نہیں ہے۔ اور پھر وہ اللہ سے خوف بھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ، اس دوزخ کو جو آپ نے بنا رکھی ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ پھر اگلی آیت فرمایا، بے شک دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اس سے اگلی آیت، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ اب یہ بھی اللہ نے اپنے اللہ والوں کی، مقربین کی نشانی بتائی ہے کہ نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بہت تنگ دل ہوتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں اللہ کے راستے میں بھی اور اپنی زندگی میں بھی۔ یہ نشانی ہے اللہ والوں کی، اللہ ہمیں توفیق دیں۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، یعنی شرک سے باز رہتے ہیں۔ اور فرمایا، اور جس شخص کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق، یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا تو سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔
قتل و غارت کرنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ اگلی آیت میں فرمایا قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور وہ ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ پہلی آیت سے منسلک آیت ہے۔ پھر 70 نمبر آیت فرمایا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت نمبر 71 ہے، فرمایا اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف بڑھنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ توبہ کرنا ہے، اللہ کو معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ اگلی آیت ہے، فرمایا اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو شریفانہ انداز سے گزرتے ہیں۔ اب یہ بھی اللہ والوں کی نشانی ہے کہ جھوٹی گواہی کبھی نہیں دیں گے وہ لوگ، اور بے حیائی کی جگہیں اور چیزیں اور لوگوں سے کنارہ کش ہو کے دور سے گزر جاتے ہیں، ان کے اندر انگیج نہیں ہوتے۔ اور پھر اگلی آیت فرمایا اور وہ کہ جب ان کو ان کے پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں۔ یہ بھی اللہ والوں کی نشانی ہے کہ جو اللہ کی باتوں کو توجہ دیتے ہیں، بے پرواہ نہیں ہوتے اور خالی توجہ نہیں دیتے، پھر فرمایا اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، کیسے ہم اس کو کریں، کیسے اس کو زندگی میں شامل کریں۔ اور جس طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ دیکھو ان چیزوں میں میری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ لوگ ہیں مقربین۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دیں۔ اگلی آیت فرمایا اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ کیسی خوبصورت بات ہے جو اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ اب آپ بھی یہ سیکھ لیں، ہم سارے اس کو سیکھیں، یہ دعائیں مانگا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی فیملی کی طرف سے خوشیاں عطا کریں، بیسیکلی بیوی بچوں کی طرف سے۔ یہ دعائیں مانگنا بھی اللہ کو پسند ہے۔ یہ دیکھیں کیسی ہے دعا، آپ اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے مانگ رہے ہیں لیکن آپ اس کی وجہ سے اللہ کے مقرب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ دعا مانگنا کہ اللہ ہمیں پرہیزگاروں یعنی جو کمپلائنس میں رہنے والے ہیں ان کا لیڈر بنا دے، امام بنا، تو اللہ تعالیٰ کریں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ پھر اگلی آیت فرمایا ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں۔ اس میں اینڈ پہ صبر کا بھی ذکر ہے، جو صابرین ہیں، جو صبر سے چلتے ہیں وہ بھی اللہ کے دوست ہیں۔ اب صبر سے پلیز مراد یہ سمجھ لیجئے یہ ہماری اردو کا صرف صبر نہیں ہے جس کا مطلب پیشنس ہم کہتے ہیں۔ بیسیکلی عربی میں صبر کا مطلب اس سے بھی وسیع ہے، ناٹ اونلی پیشنس، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ عمل کرتے کرتے جس درجے پہ بھی پہنچیں اس درجے پہ آپ مینٹین کریں، اس کو صبر کرنا کہتے ہیں، نہ کہ اس درجے سے گرنا شروع ہو جائیں۔ مثلاً آپ 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنا آپ نے شروع کر دی ہے تو اب آپ اس کو کم از کم مینٹین کریں اور اس سے اوپر کی کوشش کرتے رہیں، نہ کہ اس سے نیچے گر جائیں اور نمازیں چھوٹنی شروع ہو جائیں۔ تو یہ ہے صبر بیسیکلی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں۔ یہ تمام خصوصیات میں نے آپ کو ان لوگوں کی بتائیں قرآن کی روشنی میں جن کو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے دوست ہیں، مقرب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں اگلا پارٹ نمبر 4 نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا، اور جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا پارٹ نمبر 10 کے اندر اس سیریز کے اینڈ پہ میں یہ ساری خصائل جو ہیں ان کو سمرائز کر دوں گا تاکہ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو گریسپ کرنے میں اور عمل کرنے میں۔ میرے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے رہیں، ان کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دعا میں یاد رکھیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔